دوستوں کہا جاتا ہے کہ دبئی میں جہاں صحرا کاٹ کاٹ کر سڑکیں بنائی جاتی ہیں وہاں 24 گھنٹوں میں بارش کی وجہ سے اتنا پانی بہہ گیا جتنا 2 سالوں میں بہتا تھا۔ دبئی جو اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور ہے اور جہاں آرٹیفیشل رین کروائی جاتی ہے وہاں اچانک سے اتنی زیادہ بارش کیسے ہو گئی؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ موسم کی رپورٹ دینے والی ویب سائٹ theweatherman.com کے مطابق اتنی بارش 2 سالوں میں ہوتی ہے۔ حال ہی میں ہونے والی بارشوں نے 75 سالہ ریکارڈ توڑ دیے۔ سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں ڈوبنے لگیں۔ اس سال کی 14 فروری کو ابو ظہبی میں بہت بڑے مندر کا افتتاح مودی سے کروایا گیا۔ اس کے فوراً بعد ہی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ 20 اپریل کو وہاں پر کلاؤڈ سیڈنگ کروائی گئی۔ دوستو سب سے پہلے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ کسے کہتے ہیں۔ کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں زبردستی یعنی آرٹیفیشل بارش کروائی جاتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسی بات کا وہ کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھا رہا ہے، جیسا کہ زبردستی فصل اگانے کے لیے فرٹیلائزر کا استعمال اور زبردستی بریڈنگ کے لیے ان نیچرل چیزوں کا یوز کرنا، اور واٹر سائیکل جس کے بارے میں اکثر ہم سائنس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ ایک قدرتی عمل ہوتا ہے، لیکن کلاؤڈ سیڈنگ ایک ان نیچرل چیز ہے۔ جب کسی علاقے میں کافی عرصہ تک بارش نہ ہو تو وہاں کلاؤڈ سیڈنگ کروائی جاتی ہے۔ اس طرح آرٹیفیشل طریقے سے نارمل بادلوں کو بارش کرنے والے بادلوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے سلور آیوڈائڈ، پوٹاشیم آیوڈائڈ اور ڈرائی آئس جسے سالڈ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی کہتے ہیں، ان جیسے کیمیکل کو آسمان میں نارمل بادلوں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سپرے کیا جاتا ہے، جس سے زیادہ بھاپ بنتی ہے اور ہلکے نارمل بادل بھاری بھرکم بادلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس سے بارش ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دبئی اور ابو ظہبی میں بھی کچھ ایسا ہی کیا گیا، لیکن وہ عام بارش کے بجائے عذاب بن گئی۔ لیکن جہاں تک ہم مسلمانوں کی بات کی جائے تو جس سرزمین پر ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کا خاتمہ کیا تھا، وہاں پر چند پیسوں اور ٹورزم کا نام دے کر مندر بنا دیا گیا۔ وہاں بتوں کی پوجا اور ہندوانہ رسومات کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ عرب میں ویسے بھی فحاشی عروج پر ہے، شراب کھلے عام ملتی ہے اور دوسرے مذاہب کی رسومات کو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ حیرت ہے کہ مودی بابری مسجد توڑ کر وہاں مندر بنا رہا ہے اور ہم مسلمان اسے اپنے ملک میں مندر گفٹ کر رہے ہیں۔ انڈیا میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور عبادت تک محفوظ نہیں، لیکن پھر بھی عرب ممالک نے مزید 3 مندر بنانے کی اجازت حکومتی سطح پر دے دی ہے، جس کو ٹورزم بڑھانے کا نام دیا گیا ہے۔ آج کل کے مسلمان یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کو بھی خوش کر رہے ہیں اور یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح احکامات نازل کیے ہیں کہ مشرک کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، ورنہ آج کل کے مسلمان حکمرانوں کے فحاشی اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم کب کے صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہوتے۔ اب اسے اللہ کا عذاب کہیں یا پھر کلاؤڈ سیڈنگ، ہم مسلمانوں نے جب بھی قدرت میں عمل دخل کیا ہے اس کا خمیازہ ہمیشہ بھگتنا پڑا ہے۔ جہاں کبھی پانی کی ایک نہر تک نظر نہیں آتی تھی، پل بھر میں طوفان آیا جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا اور نظام زندگی کو مفلوج بنا دیا۔ دنیا کا دوسرا بڑا ایئرپورٹ بند ہو گیا، پروازیں بحال نہ ہو سکی، انٹرنیٹ اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا اور صاف پانی کی قلت ہو گئی۔
گاڑیاں چلنے کے بجائے ڈوبنے لگیں۔ امریکہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ فضا میں جو نمک کے ذرات چھوڑے گئے اس کا قدرتی حجم بڑھ گیا، جس کی وجہ سے طوفان آیا۔ متحدہ عرب امارات میں سے 5 ریاستوں میں سے 4 ریاستیں اس وقت سخت مشکلات یا عذاب الہی کہہ لیں۔ شدید طوفان، بارشوں کے ساتھ ساتھ اولوں کا طوفان بھی نازل ہو رہا ہے۔ یہ اولے عام اولے نہیں ہیں، ان کو گولف کے برابر ریکارڈ کیا گیا ہے، یعنی ایک چھوٹا پتھر۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پتھر اتنی طاقت سے آسمان سے گرا ہے کہ اس کی وجہ سے کتنا بھاری بھرکم نقصان ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔